پوچھیں کس نے اس کو بتایا کہ اللہ کے قرآن پہ یہ تصویر چھاپ؟ کس نے بتایا کہ اللہ کے قرآن کی اس طرح توہین کر؟ کس نے یہ فیڈنگ کی اس کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو جہاں اداروں نے اس کو پکڑا ہوا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، وہاں ان کے ان مربیان کو جنہوں نے تربیت کی ہے ان کو بھی پکڑیں۔ پھر اس کے ری ایکشن میں مسلم امہ کے کچھ لوگ جنہوں نے جو آگے قدم اٹھایا وہ بھی درست نہیں اٹھایا، ہم ان کے حامی بھی نہیں ہیں۔ کئی ایسے بے قصوروں کے گھر جلا دیے گئے جن کو واقعے کا دور تک پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، سورۃ الانعام آیت نمبر 108 اور قرآن پاک کی ایک مشہور ترین آیت کریمہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس مختصر وقت میں اس کی صحیح تشریح و تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا آخری دن ہے اور آج بعد نماز مغرب صفر المظفر ہوگا، چونکہ قمری مہینوں میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی محرم الحرام مکمل ہو جائے گا اور صفر المظفر جو ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ صفر المظفر سن 1445 ہجری۔ حاضرین محفل، سفر کا مہینہ لگتے ہی ایک ضعیف الاعتقادی جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہیں بیچارے، وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، قرآن و سنت کے اقراری ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، لیکن ایسی ضعیف الاعتقادی دماغوں میں نقش ہے، وہ اس مہینے کو کبھی منحوس، کبھی خالی، کبھی بے برکت، کبھی شرارت والا، کبھی بھاری مہینہ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لفظ انہوں نے اس کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، صفر المظفر کا یہ مہینہ جو ہے اس کا نام پورا ہے صفر المظفر۔ مظفر کا معنی کامیابیوں والا، کامیابیوں والا۔
نبی کہتا ہے کامیابیوں والا مہینہ اور امتی کہتا ہے نحوستوں والا مہینہ۔ اب نبی اور امتی کی اس سوچ کا فرق کون ملائے گا؟ دنیا عیسائیت کو جا کے کہیں آؤ ہمیں مسئلہ حل کر کے دو، دنیا یہودیت کو جا کے کہیں آؤ ہمارا ذہن سیٹ کرو، ہمارے نبی تو اس کو مظفر کہتے ہیں اور ہم امتی جو ہے وہ اس کو بے برکت کہتا ہے، یا ہم اس کو ہندو کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں؟ اپنے گھر کی بات گھر میں دیکھیں، پھر قرآن کو دیکھیں، پیغمبر کے فرمان کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، تو یاد رکھیں میرے نبی نے اس مہینے کا نام ہی کامیابیوں والا مہینہ رکھا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ مہینہ بے برکت مہینہ ہے، اللہ کی برکت اور رحمت ایک پل کے لیے بھی ختم ہو جائے تو عقیدہ یاد رکھنا ہم جی نہیں سکتے، ہم رہ نہیں سکتے۔ ہمارے پانی کے ہر گھونٹ میں، کھانے کے ہر لقمے میں، لی جانے والی ہر سانس میں، جھپکنے والی ہر آنکھ کی جھپک میں اللہ کی رحمت بھی موجود ہے، رب کی برکت بھی موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور یہ بے برکت مہینہ ہو جائے تو بالکل یہ بات قطعاً ضعیف الاعتقادی والی ہے اور قرآن و سنت پر عدم اعتماد ہے کہ جب ہم اس مہینے کو بے برکت مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے متعلق جتنی بھی تاریخی افسانے اور روایات پیش کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، بے وقت ہے۔ اس بحث میں الجھنے کی بجائے آپ یہ بھروسہ رکھیں کہ جس طرح محرم، جس طرح صفر، جس طرح ربیع الاول، جس طرح ربیع الثانی، سال کے سارے مہینے خیروں والے بھی ہیں اور سارے مہینے برکتوں والے بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو اسی آیت سے بھی اس کا تعلق ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 107، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے اللہ کے بندو، تم مشرکین کے ان معبودوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کوئی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی زندوں کی کرتا ہے، کوئی مردوں کی کرتا ہے، کوئی پتھر کی کرتا ہے، کوئی مورت کی کرتا ہے، کوئی سورج چاند کی کرتا ہے۔ مشرکوں کے تو کئی خدا ہیں، موحد کا ایک خدا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جو مشرک ہے اس نے تو زمانے کے اعتبار سے بھی خدا بدلے، مقام کے اعتبار سے بھی معبود بدلے۔ راجن پور ضلع والے جسے مشرکین اگر ہوں وہ جسے معبود سمجھتے ہوں، ضروری نہیں ہے ڈیرہ غازی خان والوں کا بھی اسی پہ اعتماد ہو، ملتان والوں کا بھی اسی پہ ہو، لاہور والوں کا بھی اسی پہ ہو۔ پاکستان میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ مشرک ہے اور جن کی وہ پوجا کرتا ہے، ضروری نہیں ہندوستان والے بھی اسی کے معبود کو اپنے لیے بڑا اکسیر سمجھیں اور اسی کی پوجا کریں، وہ تو ہے ہی مختلف۔ یہ موحد ہیں۔ دنیا میں جو ہماری قدر مشترک ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ۔ رب کی توحید اور میرے نبی کی رسالت، اس سب میں ہم مشترک ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے لا تسبو، مت گالی دو، مت گالیاں دو۔ کن کو گالیاں نہ دو؟ ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ، ان معبودوں کو گالی نہ دو جن کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ہمارے سامنے گھوڑے کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی گائے کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی مور کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ناگ کو دیوتا کہہ کے جھک رہا ہے، کوئی بندر کو ہنومان کہہ کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پیپل کے درخت کو، کوئی بیڑ کے بہر کے درخت کو، کوئی کھجور کے درخت کو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پاگل میرے پیچھے یوں لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اس کا اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ جب تم ان کے ان خداؤں کو جن کو وہ خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، ان کو گالیاں دو گے
تو بدلے میں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے، ضد اور تعصب کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، وہ بدلے میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہہ دیں گے۔ جو اسلام ہمیں دوسرے کے خدا کو گالی نہیں دینے دیتا، اس توحید پر جان قربان کر دو، مال قربان کر دو، ہجرت قبول کر لو، جہاد کے لیے تلوار اٹھا لو، مشرکوں کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے سب محنت کرو، گالی نہ دو۔ گالیاں دینا یہ دشمن کے لیے ضابطہ ہے، تو اپنوں کو گالیاں دینے کا ضابطہ کہاں سے آیا بھائی؟ اب اس قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات جو کہنے لگا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، الناس یسبونی، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ سارے تشویش میں تھے کہ یا اللہ کے پیارے نبی کو، اللہ کو کوئی گالی دے سکتا ہے بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیں؟ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے وضاحت یوں فرمائی، الناس یسب الدہر وانا الدہر، لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں اور زمانہ تو میں ہوں۔ لوگ جو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں وہ زمانہ میں ہوں۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، جب ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ میاں آج کل کا زمانہ تو بس نہ پوچھو حال، تو زمانے سے کیا مراد ہے؟ ہم کس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ جب ہم زمانے کی حجب کر رہے ہوتے ہیں، اگر یوں کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کا نہ پوچھو میاں یہ لوگ تو بڑے تیز ہو گئے ہیں، پھر علیحدہ بات ہے۔ آج کل کی اولاد کا نہ پوچھو یار یہ تو بڑی بے ادب ہو گئی ہے، آج کل کے جوانوں کا نہ پوچھو یار یہ تو حد اعتدال سے نکل گئے، یہ علیحدہ بات ہے۔ آج کل کے افراد کو اگر ہم کچھ کہتے ہیں، جب زمانے کو کہتے ہیں تو زمانے سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ طلوع، یہ غروب، یہ آفتاب، یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سارے میرے حکم سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ بادل میرے حکم سے، ہوا میرے حکم سے، گرمی میرے حکم سے، سردی میرے حکم سے، پھلوں کا اگنا میرے حکم سے، کھیتیوں کا اجڑنا میرے حکم سے، کھیتیوں کا بننا میرے حکم سے، یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، عزت دینا، ذلت دینا، شفا دینا، بیماری دینا، عمریں لمبی کرنا، عمریں کم کرنا، غربت دینا، امیری دینا، یہ سب میرے اختیار میں ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ جب تم ان باتوں پہ تنقید کرو گے تو تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مجھ اللہ پر تنقید کر رہے ہو۔ اس میں ہمیں صبر و شکر کا درس ہے، صبر و شکر کا درس ہے۔ اس میں ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے۔ یہ سفر المظفر جو آنے والا ہے، اس کے متعلق کبھی بھی ہمارے منہ سے دوبارہ نہ نکلے کہ یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، یہ مہینہ بھاری ہے، یہ مہینہ نعوذ باللہ خیر والا نہیں ہے، یا اس مہینے کے متعلق دیگر ایسا کوئی جملہ، کیونکہ مہینے بھی سب میرے اللہ کے بنے ہوئے ہیں، دن بھی سب میرے اللہ کے بنے ہوئے ہیں۔ حد اعتدال میں رہیں، کسی سے بھی اپنا اظہار محبت کریں تو بھی حد اعتدال میں رہیں، اور خدا نخواستہ کسی سے تمہیں نفرت پیدا ہو گئی ہے تو بھی حد اعتدال میں رہیں۔ حد اعتدال سے مسلمان کبھی نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، جذباتی اور ایموشنل امت نہیں بنایا تمہیں۔ ہم اعتدال سے جب بھی نکلیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، یا دنیاوی یا اخروی، دونوں طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے واقعے کی طرف جو پچھلے دنوں بلکہ پرسوں غالباً ہمارے ملک میں پیش آیا۔ ہم چیخ چلا رہے تھے کہ سویڈن میں کسی بدبخت نے قرآن جلا دیا، اور ہم سارے اس پر مغموم ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور
سراپا پریشان ہیں، اسمبلیاں، ادارے، افراد، شہری، سویلین، نان سویلین، سارے اس پر پریشان ہیں۔ دنیا کی ارب ہا مسلم آبادی مغموم ہے۔ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہ مزاج کیا ہے؟ یہ تربیت کیا ہے؟ کس نے ایسا سکھایا؟ کس کے مذہب نے یہ درس دیا؟ کون ایسا مبلغ ہے؟ کس کی یہ تبلیغ ہے؟ کس کی یہ تقریر ہے؟ کھوج لگایا جائے۔ سویڈن والے کو جا کے پکڑیں یا جڑا والا میں بدبخت نے قرآن کی توہین کر دی؟ کیا ہے آخر؟ کبھی فال سے چننے والی عورت نبی کی توہین کر دے، آسیہ ملونہ، اور یہاں کبھی کوئی جواری قسم کا آدمی قرآن کے اوراق پہ ایسی نازیبا کارٹون اور نقشے اور غلط قسم کی تصویریں بنائے اور پھر انہیں مسلم آبادی میں اچھال دے۔ بتاؤ اس کا کیا کریں؟ ہم جس مذہب کے بہی خواہ ہیں اور جس مذہب پر قائم ہیں اور جس مذہب پر مرنا چاہتے ہیں، وہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ ہم تو تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی انسانیت بتائے کہ کسی مسلمان نے تورات جلائی ہو، کسی نے انجیل جلائی ہو، کسی نے زبور جلائی ہو، جس کے متفقہ ہونے پر ان کے ماننے والوں کا بھی اعتماد نہیں ہے۔ جتنے حاملین تورات ہیں دنیا میں، ان سے پوچھے کہ یہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، نہیں، کچھ بدل گئی، زمانے آتے رہے، تغیر تبدل ہوتا رہا، کچھ اوراق ادھر، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ بن گئے، کچھ محفوظ رہے، بس یہ ہے۔ ایک فرقے نے جو اٹھائی ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے، دوسرے فرقے نے جو اٹھائی ہے وہ کہتا ہے یہ ہے، تیسرے نے جو اٹھائی ہے۔ اسی مسیحی برادری کو دیکھ لے، وہ بھی جس کتاب کو اٹھا کے اپنے لیے بخشش کا سامان اور حیات زندگی گزارنے کا، حیات گزارنے کا اصول بنایا ہو، جنہوں نے طرز حیات بنایا ہے، ان سے پوچھ لیں یار یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جی، متی والی ٹھیک ہے، لوقا والی غلط ہے۔ لوقا والے کہیں گے یوحنا والی ٹھیک ہے، لوقا والی غلط ہے، وہ کہے گا بائبل ٹھیک ہے، وہ کہے گا فلاں ٹھیک ہے۔ تم اپنی کتاب پر خود متفق نہیں ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ تعظیم کوئی تمہارے اوپر احسان کر کے نہیں کرتے، ہم یہ تعظیم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی مسلمان کی دکان سے ردی میں بھی وہ کاغذ نہیں ملے گا جس کاغذ میں تورات کے فرامین چھپے ہوں یا انجیل کے فرامین چھپے ہوئے ہوں یا زبور کے فرامین چھپے ہوئے ہوں، اور تم پتہ نہیں تمہیں کیا جوش چڑھتا ہے، آئے روز کبھی نہ کبھی اوراق قرآن کے اٹھائے۔ حیثیت کیا ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ کوئی جواری، کوئی نشائی، جسے نہ کوئی علم، نہ کوئی صلاحیت، نہ کوئی۔ اب یہ اس کی فیڈنگ کون کرتا ہے؟ اس سے یہ کام کون کرواتا ہے؟ کون ایسی گفتگو اور ایسی پریچ اور ایسی تبلیغ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ دشمنی پیدا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہم اسی ایک نشئی کو پکڑوا دیتے ہیں، وہی ایک جواری قسم کا آدمی، لا یعنی فضول، جس نے یہ حرکت کی، اور آخر میں کبھی کبھی تو مہربان ہو جائے نا کچھ لوگ تو کہتے ہیں پاگل تھا جی، فاتر العقل تھا۔ یہ ایسا قانونی پوائنٹ ان کے ہاتھ ہے، یہ پاگل تھا، اور عدلیہ مجبور ہو جاتی ہے جی اب کیا کرے، پاگل کو کیا کہیں، اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگتی، پھر اسے پاگل بنا کے اس کا موقع دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس جواری کے مذہبی رہنما کو دیکھا جائے کون تھا، وہ کس کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے، کون اس کی ذہنی تربیت کرتا ہے، کون اس کی مذہبی تربیت کرتا ہے، کس نے اسے مجبور کیا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے ملک میں موجود ہے، اگر آپ کی یادداشت میں نہ ہو تو میں دلا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ایک پولیس ملازم نے قتل کیا تھا۔ کیا نام تھا؟
غازی ممتاز قادری نے رحمت اللہ علیہ. اب قتل اس نے کیا لیکن پکڑے کی کون گئے؟ اس نے جمعہ کہاں پڑھا ہے؟ یہ بیعت کس کی ہے؟ اس کا نکاح کہاں کون تھا؟ اس کا حلقہ عقیدت کس سے جڑا ہوا ہے؟ کس نے ان کی ایسی فیڈنگ کی ہے؟ کس نے ایسی تربیت کی ہے؟ اگر ہمارے ان کے متعلق ایسی کھوج لگائی جا سکتی ہے تو ان کے پادری آسمان سے اترے ہیں؟ یہ آسمان سے اترے ہیں؟ کس نے اس کو بتایا کہ اللہ کے قرآن پہ یہ تصویر چھاپ؟ کس نے بتایا کہ اللہ کے قرآن کی اس طرح توہین کر؟ کس نے یہ فیڈنگ کی اس کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قابل تعظیم نہیں ہے، اس کا احترام نہیں کرنا؟ یار میری سوسائٹی کا تاجر، کاشتکار، مزدور، ریڑھی بان اور جس بھی کمزور سے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا تورات کی بھی عزت کرے، انجیل کی بھی کرے، زبور بھی کی کرے، اور تمہارے گرجاؤں میں ہمارے قرآن کی تعظیم نہ ہو، یہ بے انصافی برداشت نہیں ہوتی، یہ برداشت نہیں ہوتی. یہ ساری کس کی کتابیں ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں. اگر کوئی بدل گئی ہے تو بعد والوں کا قصور ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہونے میں تو دوسری رائے نہیں ہے. اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جہاں اداروں نے اس کو پکڑا ہوا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، وہاں ان کے ان مربیان کو جنہوں نے تربیت کی ہے ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی دیکھیں کہ بھی تم کیا کرتے ہو، کیا تہمیز، کیا تہذیب سکھاتے ہو ان کو، کیسی ذہنی تربیت کرتے ہو ان کی، کیا تعصب بھرتے ہو ان کے ذہنوں میں. یہ جو بھی ہوا دل خراش ہوا، ہمیں اس پر غم ہے، افسوس ہے. ہم ضابطوں کی پاسداری کرتے ہوئے، دفعہ 144 کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے باہر تو نہیں جائیں گے، لیکن اتنا اظہار افسوس کرنا یہ ہمارا شرعی بھی حق ہے، قانونی بھی حق ہے اور اخلاقی بھی حق ہے. پھر اس کے ری ایکشن میں ہمارے کچھ جوان، ہمارے مسلم امہ کے کچھ لوگ جنہوں نے جو آگے قدم اٹھایا وہ بھی درست نہیں اٹھایا. ہم ان کے حامی بھی نہیں ہیں، جس طرح ہم اس کے حامی نہیں ہیں. اس نے یہ عمل نہ کیا ہوتا تو رد عمل نہ ہوتا، لیکن رد عمل بھی بہت سارا خلاف شرع ہوا ہے. کئی ایسے بے قصوروں کے گھر جلا دیے گئے جن کو واقعے کا دور تک پتہ ہی نہیں، دکانیں جلا دی گئیں، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، گرجا گھروں کو جلا دیا گیا، اشتعال دلایا. اور کئی ایسے اللہ کے بندے نہ انہیں واقعے کا پتہ، نہ کوئی سپیکر سے اعلان سنا، اٹھ کے دوڑ پڑے، کوئی ڈنڈا لے کے، کوئی ہتھوڑا لے کے، کوئی خنجر لے کے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہاں دوڑ پڑے، اور جا کے انہوں نے جو نقصان کیا، اس سے بھی مسلم امہ کا امیج خراب ہوا ہے. ہماری مذہبی تہذیب پتہ کیا ہے؟ ایک بات سن لیں اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین کو جنہیں تلوار چلانے کی تربیت دے کر بھیجا جاتا تھا، جنہیں دشمن کے خلاف مارنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے بھیجا جاتا تھا، انہیں پتہ ہے کیا نصیحت کرتے تھے؟ سننا، خطبے میں آتا ہے لا تقتلوا الابریاء، جو جنگ میں شریک نہ ہوں، بے شک غیر مسلم ہوں، بری ان کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا رجال الدین، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا المزارع، دشمن کی کھیتیوں کو نہ جلانا. ولا تقتلوا النساء والاطفال والشیوخ، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ان کے پھل آور درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتیوں کو نہ جلانا. جنگ میں جو نہیں شامل ہونا چاہتا وہ ان کے اس رویے سے آزاد ہے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں، اس کو کچھ نہ کہنا. ہمارا مذہب عمومی شہری کو تو کیا سکھائے گا؟ جسے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے اسے یہ تہذیب سکھا کے بھیج رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا. جنہوں نے بھی یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے انہوں نے بھی کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی، انہوں نے بھی کوئی خدمت نہیں کی اسلام کی. آپ اس پہ ناراض بھی نہ ہوں،
اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہر وہ شخص جو اس کا ذمہ دار ہے، مربی جس نے اس جواری کی تربیت کی قرآن پاک کے اوراق کے ساتھ بے حرمتی کرنے والی، اس کو پکڑیں، اور ایک اور بھی کریں، سابقہ گورنمنٹوں کی طرح پیمپر نہ باندھیں، مجاہدوں جیسے لباس پہنیں، 1-2 سال رکھنے کے بعد انہیں غیر ملک بھیج دیتے ہو۔ اب پاکستان کا عیسائی کہتا ہے کہ میں یہ حرکت اس لیے کرتا ہوں، مجھے وہاں کی نیشنلٹی ویسے تو ملتی نہیں، میں یہاں کوئی توہین کر لوں تو وہ لوگ مجھے منگوا لیتے ہیں اور وہاں VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ جب تم بے انصافی کرتے ہو نا عدلیہ کے معاملے میں، پھر یہ ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جو واقعتاً قابل قدغن ہیں اور قابل سزا ہیں، اپنے آئین کے مطابق انہیں سزا پہ چڑھا دیں، ان کی کوئی اس پر حیل و حجت نہ کریں، اللہ کی قسم صرف رب کا خوف دل میں رکھیں۔ بے دین اور مشرک میں جرت ہو ہی نہیں سکتی، مت دیکھیں ان کی طرف، اللہ کی رضا کو دیکھیں، اور جس نے قرآن پاک کی یہ بے حرمتی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دے کر اس کو اسی طرح سزا دے دیں جو سزا بنتی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری سزائیں شرعی نہیں ہیں، چلو جتنی قانونی ہیں اتنی تو دے دیں، اسے اتنی تو دے دیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ اسے اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے وطن کو امن نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، اور ایسے جھگڑوں سے اور ایسے فسادات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔